بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سلسلہ تعمیر خودی میں میں ہوں آپ کے ساتھ ارم حسن۔ لوگ عام طور پر چاہتے ہیں اور ہم سب چاہتے ہیں کہ دوسروں کو اپنی قدر و منزلت کا احساس دلائیں۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ کبھی ایسے کام کرتے ہیں کہ لوگ خواہ مخواہ ان کی طرف متوجہ ہوں اور ان کو غور سے دیکھیں۔ کبھی وہ اس مقصد کے لیے فرضی قصے گھڑتے ہیں اور کبھی اپنی بہادری کے فرضی واقعات سناتے ہیں تاکہ لوگ ان کی تعریف کریں، ان کو قدر کی نگاہ سے دیکھیں۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی انسانی معاملات میں اس بات کا بہت خاص خیال رکھتے تھے۔ آپ ہر انسان کو یہ احساس دلاتے تھے کہ اس کا مسئلہ خود آپ کا مسئلہ ہے، یعنی کہ وہ آپ کا مسئلہ ہے اور اس کی پریشانی آپ کی پریشانی، اس کا دکھ آپ کا دکھ ہے۔ ایک واقعہ ہے، ایک مرتبہ آپ جب منبر پر کھڑے تقریر فرما رہے تھے کہ اتنے میں ایک شخص مسجد کے دروازے سے اندر آیا، داخل ہوتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ تقریر فرما رہے ہیں۔ اس نے پکار کر کہا، یا رسول اللہ، میں آپ سے اپنے دین کی باتیں پوچھنے آیا ہوں۔ آپ اس کی طرف متوجہ ہوئے تو دیکھا کہ ایک بدو ہے جو اتنا انتظار نہیں کر سکتا کہ تقریر ختم ہو جائے اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے دین کی باتیں کرنے کے لیے فارغ ہو جائیں۔ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ اگر زیادہ دیر لگی تو وہ شخص مسجد سے چلا جائے گا اور پھر واپس نہیں آئے گا، کیونکہ اس شخص کے نزدیک اس کا یہ کام بہت اہمیت رکھتا تھا۔ اتنی اہمیت کہ اس نے تقریر کے درمیان ہی احکام دین معلوم کرنے کی کوشش کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ کار یہ تھا کہ آپ ہر معاملے میں دوسرے کے حالات کو پیش نظر رکھ کر غور فرماتے تھے، صرف اپنی ذاتی حالات کو پیش نظر نہیں رکھتے تھے۔ دیکھیے، ہم سب کی زندگی میں اس وقت جتنی صورتحال بنی ہے، ہم سب کا یہی مسئلہ ہے کہ ہم ہر معاملے میں سب سے پہلے خود کو سامنے رکھتے ہیں اور پھر دوسرے کا تب کہیں جا کر سوچتے ہیں۔ اس وجہ سے تمام صورتحال بگڑی جا رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس صورتحال کا اندازہ لگایا اور منبر شریف سے نیچے اترے، ایک کرسی منگوا کر اس شخص کے سامنے بیٹھے اور اس کو دین کے مسائل و احکام سمجھانے لگے۔ دیکھیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکمت عملی۔ جب وہ سب باتیں سمجھ گیا تو آپ اٹھ کر دوبارہ منبر پر تشریف لے گئے اور اپنی تقریر کو مکمل کیا۔ سبحان اللہ! دیکھیے کتنی عظیم شخصیت تھی آپ کی اور کیسی اعلیٰ فراست تھی آپ کی ذات مبارک میں کہ آپ نے اپنے مدرسہ میں اس طرح اپنے اصحاب کو عملی تربیت دی، ایسا کر کے دکھایا۔ اسی تربیت کا نتیجہ تھا کہ وہ دوسروں کا خیال رکھتے تھے، ان کی خوشی اور غم میں برابر کے شریک ہوتے تھے۔ دیکھیے، اگر آپ کسی کی فکر کو اپنی فکر سمجھیں گے اور اس کے جذبات و احساسات کا خیال رکھتے ہوئے اس کی خوشی اور غم میں شریک ہوں گے تو لامحالہ طور پر آپ اس کا دل جیت لیں گے۔ فرض کریں کہ آپ کے امتحانات ہو رہے ہیں اور آپ ان کی تیاری میں لگے ہوئے ہیں۔ انہی دنوں آپ کے موبائل پر ایک پیغام آتا ہے جس میں لکھا ہوا ہے، مجھے اپنے امتحانوں کے بارے میں ضرور بتانا کہ کیسے ہوئے، مجھے ہر وقت ان کی فکر رہتی ہے اور میں تمہارے لیے دعا کرتا رہتا ہوں، تمہارا دوست مثلا ابراہیم یا جو بھی شخص۔ تو دیکھیے، آپ کے دل میں اس کے لیے بہت سارا پیار، بہت ساری عزت پیدا ہوگی۔ یا فرض کیجئے کہ آپ کے بیمار والد ہاسپٹل میں داخل ہیں، آپ اکیلے ان کی تیمارداری میں لگے ہوئے ہیں، کتنے میں آپ کا ایک دوست آتا ہے اور آپ کے والد کی بیمار پرسی کرتا ہے اور کہتا ہے کہ کوئی کام ہو تو بتاؤ، میں حاضر ہوں۔ آپ اس کا شکریہ ادا کر دیتے ہیں۔ وہ دوست پھر شام کو آتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر والد صاحب کے لیے کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بتاؤ، میں خرید لاؤں گا۔ آپ پھر اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور اس کو دعا دیتے ہیں۔ آپ سوچئے کہ آپ کے دل میں اس کی محبت نہیں بھری ہوگی، لازماً طور پر بھری ہوگی۔ انہی دنوں میں ایک اور دوست آ کر آپ سے ملتا ہے اور کہتے ہیں، ہاں بھائی، ہم سب تو سمندر کی سیر کو جا رہے ہیں، کیا تم بھی ہمارے ساتھ چلو گے؟ آپ جواب میں کہتے ہیں، نہیں بھائی، میرے والد بیمار ہیں، میں نہیں جا سکتا۔ وہ دوست بجائے اس کے کہ اب آپ کے والد کی صحت کے لیے دعا کریں اور آپ سے معذرت کریں کہ میں نے ان کا حال نہیں پوچھا، شرمندہ ہوں یا کچھ ایسا کہے، وہ یوں کہے کہ ہاں مجھے معلوم ہے وہ بیمار تو ہیں لیکن وہ تو ہسپتال میں ہیں اور ان کی دیکھ بھال کے لیے دوسرے تو اتنے سارے لوگ موجود ہیں، تو تمہارا وہاں ٹھہرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آؤ ہمارے ساتھ سیر کو چلو، وہاں یہ کریں گے وہ کریں گے، خوب دل بہلے گا۔ دیکھیے، یہ باتیں وہ خوب ہنس ہنس کر کرے اور اس کو آپ کے والد کی بیماری کی کوئی فکر نہ ہو، تو بتائیے اس کے بارے میں آپ کیا سوچیں گے؟ یقیناً آپ کے دل میں
اس کی وقت گر جائے گی، کیونکہ آپ کے غم اور پریشانی کی اس نے کوئی فکر نہیں کی۔ دیکھیے، لوگوں کے دل میں جگہ بنانے کا یہی طریقہ ہے کہ ان کی خوشی اور غم میں برابر کے شریک ہوں، ان کی فکر و پریشانی کو اپنی فکر اور پریشانی سمجھیں، ان کے جذبات و احساسات کا خیال رکھیں تاکہ آپ ان کے دل میں اپنی جگہ بنا پائیں۔ دیکھیے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک کی اگر ہم صحیح سے مطالعہ کریں گے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ جب کوئی شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مسافہ کرتا تھا تو آپ اس وقت تک اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں رکھتے تھے جب تک کہ وہ خود اپنا ہاتھ الگ نہ کر لیتا۔ اور یہ بھی ہم لکھا ہوا دیکھتے ہیں کہ جب کوئی آپ سے بات کرتا تھا تو آپ بڑے ہمتن گوش ہو کر اس کی بات کو پوری توجہ سے سنتے تھے، پورا متوجہ ہو جاتے تھے، یعنی چہرہ اور باقی تمام جسم بھی اس کی طرف موڑ لیتے اور خاموش رہ کر اس کی پوری بات سنتے تھے۔ دیکھیے، جب ہم کسی کی قدر کریں گے اور ان کا خیال رکھیں گے تو یقیناً ہم لوگوں کے دل جیتیں گے، اور جب لوگوں کے دل جیت لیں گے تو وہ ہم سے خود بخود محبت کرنے لگیں گے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔